نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، ہم میں سے ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی دعا ہر بندہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی صحت کے بارے میں مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ میری یہ بیماری ہے اس کو دور فرما دے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کا سوال کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما، رزق کی فراوانی عطا فرما۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگ رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں تو وہ یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے اولاد والی نعمت عطا فرما۔ اور کوئی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ یعنی کوئی نہ کوئی دعا ہم میں سے ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہر دعا کو مانگنے کے بعد ہر انسان کے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ پتہ نہیں جو دعا میں نے اپنے رب سے مانگی ہے میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ تو میرے دوستو، آج دعا کے حوالے سے کہ آپ کی دعا جب قبول ہوتی ہے تو کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، کون سا ایسا عمل ہے جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے، تو یہ دعا کے متعلقہ چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ توجہ سے سنیں۔ اگر میری بات آپ کو پسند آئے تو اس کو لوگوں تک پہنچائیں ضرور، اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگوں اللہ میری دعا کو قبول کر لیں۔ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں میری ہر دعا میرا رب قبول فرمائے، تو مجھے کوئی عمل بتلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابی، تم اپنے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ ڈالو، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اب ذرا اس پہ غور کریں۔ وہ صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا قبول ہو، مجھے اس کے لیے کوئی عمل بتلائیں۔ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا عمل بتلایا کہ حلال کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالو گے اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر یوں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے جس کے بال پراگندہ ہیں، پراگندہ حال ہے، اور وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، یا اللہ میری یہ دعا بھی قبول کر لے، میری یہ دعا بھی قبول کر لے، میری یہ دعا بھی قبول کر لے، لیکن اس کی کوئی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کریں؟ اس کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے، اور اس کا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے۔ یعنی حرام کے پیسوں سے اس کا بدن پرورش پا رہا ہے، حرام کے پیسوں سے اس نے اپنے جسم کے لباس کو پہنا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب حرام کا لقمہ آپ کھائیں گے تو آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں تو پھر دوستو حلال روزی کا انتظام ضرور کریں، حلال روزی کا اہتمام کریں۔ یہ غور کریں کہ کہیں میرے گھر کے اندر جو پیسہ آ رہا ہے کیا یہ رشوت کا پیسہ تو نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی والے کاموں کا پیسہ تو نہیں؟ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو میرے دوستو اپنے گھر کے اندر اپنے پیسے کو غور سے دیکھیں کہ یہ پیسہ کس طرح آ رہا ہے۔ حلال کا لقمہ آپ کے گھر میں آئے گا، حلال کے لقمے سے آپ اور آپ کے بچے اگر پرورش پائیں گے، اس گھر کے اندر برکت بھی آئے گی اور اللہ اس کی دعا کو قبول بھی فرمائیں گے۔ تو ایک بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ مثلا ایک بندے نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ نے اس کو صحت دے دی، یا اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مانگی ہوئی دعا کو سنبھال کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو دعا مانگ رہا ہے اس دعا کا اجر میں آخرت کے اندر اس کو عطا کروں گا۔ تو میرے دوستو، آپ نے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھنا ہے، کیا میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا،
کیا کوئی فرض تو نہیں چھوٹ رہا, کیا کوئی نماز تو نہیں چھوٹ رہی, کیا میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, کیا میرا پیسہ گھر کے اندر جو آ رہا ہے کیا یہ حلال کا لقمہ ہے یا اس کے اندر کوئی معاملات تو نہیں ہیں. اگر یہ سارے معاملات ٹھیک ہیں تو پھر اللہ سے آپ یقین کے ساتھ دعا مانگیں, اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے, کیونکہ اللہ تو خود کہتے ہیں ادعوا ربکم, اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو, جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, میرے بندو جب تم مجھے پکارو گے, میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے, میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں قریب سے اپنے بندے کی بات کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا, تو وہ سفر کرنے کے لیے ایک جگہ پہ اترا, اس کے پاس کچھ سامان تھا, اس نے وہ سامان ایک کلی کو دیا کہ بھئی میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے, اتنی اجرت پہ آپ میرا سامان وہاں پہنچا دو. وہ کلی تیار ہو گیا. وہ جو کلی تھا وہ میرے دوستو بہت بڑا ڈاکو تھا, تو وہ اس کو لے کر گیا ایک جنگل کے اندر, وہاں اس نے اس کے سامان کو بھی قبضہ کر لیا اور اس آدمی سے کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا. اب یہ جو آدمی تھا اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ میرے بچنے کا نہیں ہے, اس نے کہا اچھا مجھے وضو کر کے 2 رکعت نماز نوافل ادا کر لینے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لو. اب اس نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی میرے دوستو. اب یہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے, اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے میرے دوستو. دعا بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے. الدعاء هو العبادہ, دعا ایک عبادت کا نام ہے. یہ مومن کا وہ ہتھیار ہے دعا جو ہر وقت مومن کے پاس ہوتا ہے. اب اس بندے نے نماز کے اندر ایسی گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے دوستو ابھی نماز پڑھ رہا تھا, اللہ نے ایک فرشتے کو اتارا اور اس نے اس ڈاکو کو قتل کر دیا جو ان کو قتل کرنا چاہتا تھا. تو میرے دوستو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یوں حفاظت فرمائی. تو یاد رکھیں کہ دعا بہت بڑی طاقت والا عمل ہے, تو آپ جب بھی دعا کریں یقین کے ساتھ کریں. اور دعا کی قبولیت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ آپ اپنے اعمال کے اوپر غور کریں. اگر اپنا کوئی عمل ایسا ہے جو اللہ کی نافرمانی والا ہے اس کو چھوڑ دیں, توبہ کریں, استغفار کریں اور دعا مانگیں, اللہ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. اور دعا مانگنے کا ایک ادب بھی ہے, دعا مانگنے کا ایک طریقہ بھی ہے. ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا حضرت میں تو بڑی دیر سے دعائیں مانگ رہا ہوں, میری دعا تو کوئی قبول ہی نہیں ہوتی. تو انہوں نے پوچھا تم کیسے دعا مانگتے ہو؟ تو اس نے ساری بات بتلائی کہ میں یوں دعا مانگتا ہوں. تو اس نے کہا دیکھو آپ دعا سے پہلے درود پاک پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کبھی پڑھ دیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا. تو اس اللہ والے نے کہا کہ جب تم نے دعا کی زینت کو ہی چھوڑ دیا, دعا کی روح کو ہی چھوڑ دیا, اب آپ کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ تو آپ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد بیان کریں, اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں میرے دوستو. اس کے بعد جو آپ کی حاجت ہے, جو آپ کی ضرورت ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیں, پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں. اس طریقے سے آپ دعا مانگیں گے, اللہ آپ کی ہر دعا کو انشاءاللہ قبول کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.